السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میری آپ سے گزارش رہے گی کہ اگر آپ واقعی آپ کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل اگر موجود ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کریں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو لائک کریں یا نہ کریں، آپ مجھے کامنٹ کریں یا نہ کریں، لیکن میری گزارش رہے گی اس کو شیئر ضرور کرتے چلے جائیں، اس لیے کہ معاملہ ہی کچھ ایسا ہے جو بتاتے ہوئے میرا کلیجہ بھی منہ کو آ رہا ہے۔ اتنا دردناک معاملہ، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ان کا نام ہے قاری اسلم صاحب۔ دیکھیے، یہ ایک مسجد میں امامت کرتے تھے۔ میں آپ کو گاؤں وغیرہ کا نام تو نہیں بتاؤں گا، البتہ میں صورتحال آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اور میں آپ کو فوٹو بھی دکھاؤں گا، تو آپ درد کے مارے کراہ جائیں گے اور آپ کو لگے گا کہ واقعی ہم نے ان عالموں پر بہت بڑا ظلم کیا، اماموں پر بڑا ظلم کیا ہے۔ دیکھیے، یہ قاری اسلم صاحب ہیں اور یہ ایک مسجد میں امامت کرتے تھے، اور ان کی بیوی ایک عالمہ تھی اور ان کے 4 بچے تھے، جن میں 3 بیٹے 1 بیٹی تھی۔ جانتے کیا ہوا؟ جو وہاں کے منتظم اعلیٰ تھے، مسجد کے کمیٹی والے تھے، ان لوگوں نے، ظالموں نے کیا کیا، ان کو ٹوٹا پھوٹا گھر دیا، اور ایسا گھر جو مطلب یہ ہے کہ بڑی بری خستہ حالت میں تھا، اور حضرت قاری اسلم صاحب وہاں پر رہا کرتے تھے۔ لیکن اب جانتے ہیں کہ بارش کا موسم ہے، بارش بڑی تیزی سے آئی اور اچانک سے ان کا گھر گر گیا۔ جیسے ان کا گھر گرا تو جانتے کیا ہوا؟ ان کے گھر میں 3 بیٹے اور 1 بیٹی، اور اس کے علاوہ ان کی اہلیہ یعنی بیوی، 5 کے 5 شخص انتقال ہو گئے۔ آپ ذرا سوچیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہیں مسجد کی کمیٹی والے۔ اپنے آپ تو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے، ظالموں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ امام صاحب قبلہ جو ہمیں 5 وقت ہمارے آگے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتے ہیں، جن کا منصب یہ ہے کہ وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کی عزت یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کے حافظ ہیں، ان کے سینے میں قرآن ہے، اور یہاں تک کہ تمہارے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کر رہے ہیں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ان ظالموں نے ایک قاری کو اتنا ٹوٹا پھوٹا کر دیا۔ اور یہ صرف ان کے ساتھ ہی نہیں ہوا، آج ان کے گھر سے 5 جنازے اٹھیں گے۔ بتاؤ، سوچو کیسے اٹھائیں گے 5 جنازے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قاری اسلم صاحب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرمائے۔ بڑی تکلیف ہوئی خبر سن کر کے۔ میں مسجد کے تمام جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ اگر حضرات مسجد سے منسلک ہیں، کمیٹی کے ذمہ داران ہیں، یا پھر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، جس بستی میں رہتے ہیں، وہاں پر اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے، اور اگر اسی طریقے کی حرکتیں آپ کی مساجد کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، تو میری گزارش ہے پلیز سدھر جائیے، ابھی وقت ہے، ورنہ یاد رکھنا امت مسلمہ پر جو عذاب آیا ہے، یہ عذاب ابھی 10 گنا 20 گنا 50 گنا اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تم نے اماموں کو ستایا، تم نے مولاناؤں کو ستایا، تم نے حفاظ کو ستایا، تم نے علماء کرام کو ستایا، تم نے مفتیان کرام کو ستایا، تم نے مطلب اس امت نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، اور یہ امت چاہتی کہ ان پر رحم کیا جائے۔ میں کہتا ہوں اگر یہی حال رہیں گے، تم پر رحم نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری اس سے بھی خستہ اور اس سے بھی بری حالت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دیکھ لیں، ہماری مسجدیں کروڑ روپے میں تیار ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اے سی بھی لگی ہوئی ہے، نیچے سنگ مرمر بھی لگا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ بڑے بڑے لاکھوں کروڑ روپے کے جھومر لگے ہوئے ہیں۔ لیٹرین کے اندر بھی ایک سے بہترین جو ہے فرش بچھا ہوا ہے، اور وہاں پر بہترین بیش قیمتی ٹائلز لگی ہوئی ہیں، لیٹرینیں سجی ہوئی ہیں، سب کچھ سجا ہوا ہے، لیکن ایک امام کا گھر ٹوٹا اور پھوٹا ایسا کہ جس میں پنکھا نہیں، جس میں اس کے رہنے کا انتظام نہیں، جس میں اس کے لیے سہولتیں نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ہم کہتے ہیں کہ آپ اسی میں رہیں۔ ہم امام کو ایک اچھا گھر نہیں دے سکتے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم پر اللہ تعالیٰ عذاب کیوں نازل فرماتا ہے؟ میں کہتا ہوں تم پر تو پتھروں کی بارش ہونی چاہیے، تم لوگوں نے اماموں کے ساتھ میں یہ کیا کر دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قاری اسلم صاحب کے گھر سے 5 جنازے اٹھیں گے، بتائیں کیا حال ہوگا، کیا گزرے گی ان کے دل پر؟ 3 لڑکے، 1 لڑکی اور 1 اہلیہ، 5 کے 5 ان کی آنکھوں کے سامنے انتقال کر گئے۔ میں آپ کو گھر کی تصویریں بھی دکھا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں، ایسا گھر کہ جس میں ایک غریب سے غریب آدمی رہنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، اس میں اپنے امام کو جو کہ ہمارے سر کے تاج ہوتے ہیں، ان کو ہم نے وہاں پر رکھا ہے۔ بتاؤ تم پر عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ میں ایک بات اور آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ قیامت کے میدان میں قاری صاحب ہوں گے اور تمام کمیٹی کے ذمہ دار ہونا ہوں گے، اور ان کا دامن پکڑ لیں گے، ان کا گریبان پکڑ کر پوچھیں گے، بتاؤ میرا اتنا ہی گناہ تھا نا کہ میں عالم دین تھا، اور عالم دین ہونے کی وجہ سے تم لوگوں نے میرے ساتھ میں یہ کیا ظلم کر دیا؟ اس وقت مسجد کے کمیٹی کے ذمہ داران کوئی جواب نہیں دے پائیں گے۔ یاد رکھیں، دوسری قومیں اگرچہ
اگرچہ وہ بد مذہب ہیں یا پھر بدعقیدہ ہیں یا دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ان لوگوں نے جو ان کے رہنما تھے، رہبر تھے، ان لوگوں نے ان کو سروں پر بٹھایا۔ آج وہ قومیں دنیا میں ترقی کر رہی ہیں اور مسلمانوں نے اپنے رہنما اور اپنے رہبروں کو زمین میں دھسا دیا، اسی وجہ سے آج یہ پوری دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تم پوری دنیا میں برسر اقتدار آ جاؤ تو تمہیں سب سے پہلے اپنے رہنما اور اپنے رہبروں کو اپنے سروں پر بٹھانا ہوگا، ورنہ دنیا کے اندر تم ایک مثال بن کر رہ جاؤ گے اور تمہارا ذکر نہیں ہوگا ان داستانوں کے اندر۔ یہ میرا ویڈیو آگے ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔